چڑیا رہا ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ زبیر چڑیا رہا ہو گیا، جو کہ اس کے ساتھ رحمان بولا جو تھا، اس کا ایک اور جو ملزم تھے، مجرم جو تھے، جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی تھی ان کو بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے زبیر چڑیا اور رحمان بولا کو رہا کر دیا۔ میں نے کہا ایسی آپ کو ایک خبر دے دوں۔ بہرحال دنیا کے اندر اس لفظ چڑیا کا جو مطلب بنتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر سے کہیں نہ کہیں وہ جو چیز ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ کہیں ہم بیوقوف بھی بن رہے ہیں، کہیں ہم جو ہے کہیں سے جو ہے سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کل ٹرمپ صاحب نے خود سے یہ اعلان کیا کہ ہمارے ہیلی کاپٹر جہاز گر گیا ہے، اپاچی ہیلی کاپٹر، بہت ہی مہنگا ہیلی کاپٹر ہے، جس میں ان کے بقول ان کے 2 پائلٹس بچ گئے، اور یہ عمان کے سمندر میں یہ ہوا ہے۔ انہوں نے براہ راست ایران پر الزام لگایا، اور ایران پر الزام لگا کے انہوں نے کہا کہ ایران نے ایسا کیا ہے۔ البتہ اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ ایران نے اس جو امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے ایران نے گرا ہے، ایران نے اس دعوے کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے اور مسترد بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن کیا یہ ایران نہیں کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا کوئی اور اس کے اندر پارٹی ہے، ابھی کچھ چیز کلیئر نہیں ہے۔ لیکن آج ابھی ٹرمپ کا بیان آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایران پر آج بہت شدید حملے ہوں گے، کل رات کو بھی حملے ہوئے اور آج بھی شدید حملے ہوں گے، اور ایران کو ڈیل کرنی ہے، کاغذ پر سائن کرنا ہے۔ کاغذ پر سائن کرنا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، یعنی یہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے۔ اور مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں، ان کا بھی یہ فرمانا ہے کہ نہ ہم امن کے اندر ہیں نہ جنگ کے اندر ہیں، یعنی یہ کہ بات 28 فروری سے پہلے والی ہی ہے۔ تو پھر یہ سارا جو پروسیس ہے جو بیچ میں چلا، ہم بہت اپٹیمسٹک ہوئے آپ کے سامنے، ہم ٹرانسمیشنز لے کے آئے، پاکستان کردار ابھی بھی ادا کر رہا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریف کی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ایکنالج کیا، اعتراف کیا ہے، کہا ہے کہ دونوں جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ ایران کو سمجھایا جائے، لیکن 28 فروری سے لے کے آج 10 جون ہو گئی ہے، یعنی یہ 28 فروری، 28 مارچ، 28 اپریل، 28 مئی، 90 روز، 100 روز سے اوپر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ مطلب جنگ ختم ہو گئی ہے، رک گئی ہے، معاہدہ سائن نہیں ہو رہا ہے، MOU سائن نہیں ہو رہا ہے۔ آپ معاہدہ کہہ سکتے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹیلمیٹ ہے۔ جب بھی کوئی معاہدے کی بات آتی ہے تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ بس معاہدہ کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، ترسوں ہونے والا ہے۔ پیر کے روز کی خبر تھی جو میں نے مس کر دی اپنے ناظرین کو، اپنے معزز ناظرین کو دیتے ہوئے، وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب کی ریٹنگ گر رہی ہے، یعنی ان کے ریپبلکنز کی ریٹنگ گر رہی ہے، ڈیموکریٹس اوپر آ رہے ہیں 5 اور 6%، اور گو کہ یہ پیٹرن کوئی نیا نہیں ہے۔ امریکی صدر جو ان کی دوسری مدت ہوتی ہے، ان کی ویسے ہی پاپولیرٹی جو ہے ہاف مڈ ٹرم پہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز میں وہ جو ان کی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی سیٹیں ہار جاتی ہیں۔ لیکن ٹرمپ کا ہارنا بہت، اگر وہ ہارتے ہیں تو پھر ان کو مزید 2 سال گزارنا ہے، 2 سال کے اندر مزید وہ قانون سازیاں نہیں لا سکتے۔ پچھلے ہفتے کانگریس نے مزید جنگی پاورز ان کو نہیں دیے تھے، کانگریس یعنی امریکن پارلیمنٹ نے، جس میں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز نے سب سے پہلے ان کو یہ نہیں دیا، اور ریپبلکنز کے 4 لا میکرز، 4 قانون ساز جو وہاں کے ممبران ہیں، انہوں نے بھی ٹرمپ صاحب کی مخالفت کی۔ اب سینٹ سے بھی اپروول اگر ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹرمپ کے پاس یہ پورا آپشن موجود ہے کہ وہ ویٹو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ویٹو کرتے ہیں تو پھر ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو اور سینٹ سے 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ ٹرمپ صاحب کی جو ویٹو انہوں نے کریں گے، پاسبل ہے یہ، وہ کر سکتے ہیں اپنے وا پاورز کو، تو اس پر کو 2/3 اکثر چاہیے۔ لیکن ٹرمپ صاحب کی جو بیانات تھے ہیلی کاپٹر اپاچی سے گرنے سے پہلے، وہ یہ تھے کہ جنگ ہم کسی صورت نہیں چاہتے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ان کی تلخ ٹیلی فونک کال ہوئی تھی، جس کے اندر انہوں نے سمجھایا تھا، جس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ کو مفہوم دے دیتا ہوں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، لیکن پھر بھی وہ نہیں بن پا رہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اچھا تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن زیادہ اس کو کھینچو نہیں، زیادہ اس کو تلانی نہیں کرو۔ وہ لبنان کے محاذ کو نہیں کھولنا چاہتے۔ ایران نے، آپ کو یاد ہے، پچھلے اتوار کو اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ اسرائیل اور لبنان ابھی بھی جنگ کر رہے ہیں، اور ایران لبنان کو اپنا اتحادی مانتا ہے، خاص طور پہ حزب اللہ کو اپنا اتحادی مانتا ہے۔ تو ایران نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اگریمنٹ ہے، یہ جو پیس پروسیس ہے، یہ جو امن کا جو راہ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر بنیادی شرط یہ ہے کہ لبنان میں جو ہے وہ ایک طرح سے امن ہو، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر امریکہ کا یہ دعویٰ ہے، اگر آپ اس کو ایسے بھی سوچیں، ٹیلی ویژن سکرینز پر سرخیوں پہ چل رہا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر ٹرمپ کے مطابق ایران نے گرا دیا۔ یہ کس کی فتح میں مانوں؟ یہ امریکنز ایسا کرتے نہیں ہیں، کبھی بھی اپنی چیز کو بظاہر وہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر گرا ہے، لیکن اب تک ایران کی طرف سے نہ کوئی اپروول ہے،
نہ کوئی ریجیکشن ہے. خوش ہونے والے اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ایران کی کامیابی ہے, لیکن ایران نے اس کو ابھی تک وہ نہیں کیا. ایران میں آج اب انٹرسٹنگلی باقر قالیباف صاحب نے بہت ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم سفارت کاری کی زبان بھی جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور ہم وہ زبان بھی جانتے ہیں جو چاہتا ہے امریکہ کہ ہم وہ استعمال کریں, اور جس کے ذریعے اور جس کے حوالے سے وہ زیادہ آشنا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. پھر سے جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کیا یہ جنگ سسٹینڈ ہوگی, یعنی یہ کہ طولانی ہوگی, یا ایک کچھ اس کے اندر کچھ وقفے ہوں گے, کچھ سٹرائکس آئیں گی, ریٹیلیشن ایران کی طرف سے خلیجی ممالک کے اندر امریکی بیسس پہ ہوں گی, وہ بھی ایک گرم ماحول بنا ہوا ہے. بحرین اور کویت کے اندر کے کیا معاملات چل رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتے بہت ہی وہاں پہ ایک صورتحال جو تھی خراب ہو گئی تھی. بحرین کے سول انفراسٹرکچرز میں بھی ایران کے بقول کا ڈرون انٹرسپٹ ہوا, اور جو امریکی پیٹریوٹ تھا وہ وہاں پہ گرا, اس پہ کیجولٹی بھی ہوئی ہے. تو اس سارے معاملے پہ آج بات کرتے ہیں. بہت سی ایک ہاٹ ٹاپک ہے, اور کیا جنگ واقعی جو ہے ہو جائے گی پھر سے. ٹرمپ صاحب کی بھی کی دھمکی ہے کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. تو آج میں نے دعوت دی ہے ایچ ایم شہزاد صاحب, میں نے دعوت دی ہے مرتضیٰ نقوی صاحب کو جو ماہر عالمی امور ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھمکی آپ پھر سے ٹرمپ صاحب نے دی ہے ایران کو کہ ہم جو ہے شدید آپ پر حملہ کر سکتے ہیں, خطرناک حملہ ہوگا. اپاچی ہیلی کاپٹر گر گیا, 2 پائلٹ ان کے ریسکیو ہو گئے. ایران نے ابھی تک اس چیز کو اون نہیں کیا ہے, امریکی الزام کو کہ ایران نے گرایا ہے, لیکن اس کی تردید بھی نہیں کی ہے. معاملہ کہاں جا رہا ہے پھر سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے یاد ہے آپ کو 2-3 پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مسٹر ٹرمپ جو ہے ہی از ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے جو 2-3 امپورٹنٹ آئیلینڈز ہیں along اسٹریٹ آف ہرمز, ان کو کسی طریقے سے کیپچر کر لیے گئے. اس سلسلے میں انہوں نے کافی 50,000 سولجرز, میرینز بھی اکٹھے کیے وہاں, اور 5th فلیٹ کو بھی لگایا. اور بیچ میں یہ جو گیپ آیا ہے, ہم ملٹری ٹرمز میں اس کو پاز کہتے ہیں, تو نارملی پاز لیا جاتا ہے ٹو ری گروپ اینڈ ری ایکوپ, اور ساتھ ساتھ وہ پریشر بھی ان کے اوپر, امریکہ کے اندر ڈومیسٹک پریشر بھی, کانگریس کا پریشر بھی کہ کوئی فردر ایسکلیشن نہیں کرے. کانگریس نے قرارداد بھی پاس کی, لیکن مسٹر ٹرمپ جو ہے, ان کی جو سائیکالوجسٹ کی رپورٹ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہی از اے پرسن آف ایکسٹریم اگریسو بیہیویئر, اور کبھی بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے, کبھی بہت گرم ہو جائیں گے. سو یہ جو ہیلی کاپٹر کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے planted incident by the Israelis. Okay. اور reason is کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں ہمارے پائلٹ بھی ہم نے ریسکیو کر لی ہے, تو میں خود I am from the field commander, پائلٹ ریسکیو نہیں ہو سکتے ہیلی کاپٹر. اس کا مطلب ہے کہ everything was planned and they were taken out. Then میرے اپنی اسیسمنٹ اگر انکوائری کی جائے تو سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ ہیلی کاپٹر گرا بعد میں ہے, پائلٹ پہلے نکال لیے گئے. انٹرسٹنگ. تو آپ کو یہ لگتا ہے ایچ ایم شہزاد صاحب کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ بالکل, میرے حساب سے تو یہ تھا, اور دس از اونلی ٹو پریشرائز ایران ٹو سائن دا ڈیل اکارڈنگ ٹو ٹرمپس وشز. بہت آپ نے گہرا نقطہ بیان کیا طارق خلیل صاحب نے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے. نقوی صاحب یہ بتائیے گا, بہت شکریہ آپ کا, مرتضیٰ نقوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. یہ بالکل ایران نے ابھی تک اس دعوے کو قبول نہیں کیا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے, آپاچی ہیلی کاپٹر ہے, انہوں نے گرایا ہے, مگر پھر بھی سرخیوں میں خبر تو یہ آئی کہ ایران نے گرایا ہے. اب ایران کی جو حمایتی ہیں وہ تو اس کو ایران کی بہت بڑی فتح سمجھیں گے, اور ایک طرح سے کہیں گے دیکھیں ایران نے ایک سپر پاور کو جو ہے ان کے اس کے بہت ہی ایک مہنگے ہیلی کاپٹر کو گرا دیا ہے, گو کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اب تک انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. مسعود پزشکیان صاحب یہ فرما رہے ہیں نہ ہم جنگ میں ہیں نہ امن میں ہیں, مطلب 28 فروری سے پہلے کی صورتحال ہے. کیا اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے کہ ایران نے ہمارا ہیلی کاپٹر گرایا ہے, ایران کو فائدہ ہوگا یا جنگ کی صورت میں نقصان ہوگا؟
देखिए प्रेसिडेंट साहब, हेलीकॉप्टर को इतनी बड़ी चीज नहीं है। जब ईरानी F-35 गिरा सकते हैं, F-18, F-16 गिरा सकते हैं, F-15 गिरा सकते हैं, तो ये तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। असल मसला समझना पड़ेगा कि असल मसला कहाँ है। असल मसला ये है कि अमेरिका हमेशा मुज़ाकरात की आड़ में दूसरे ममालिक को कमजोर करता रहा है। दगाबाजियां, बदहजियां, बदकिस्मियां अमेरिका का वतीरा रहा है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें सब मुत्तफिक हैं। तो अभी भी इस सीज फायर की आड़ में अमेरिका ये चाहता है कि एक फुल फ्लैश वॉर ना हो, जैसे मेरे मोहतरम सुलीम ने बयान किया कि उनके ऊपर अमेरिका में इंटरनल प्रेशर है, कांग्रेस का प्रेशर है, तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सीज फायर के अंदर ही अपने मतलूबा मकासद किसी तरीके से अपना हुर्मुज़ के हवाले से हासिल किया जाए। अभी देखें, वो उस महदूदे से बाहर अटैक नहीं कर रहे हैं। जितनी भी कार्रवाइयां कर रहे हैं वो उनके इतराफ के जजीरों में और उस महदूदे के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो उनकी अभी भी कोशिश ये है कि मुज़ाकरात के आड़ में किसी तरह से हम जो है वो ईरान को या तो प्रेशराइज करके अपना काम निकलवाएं या फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर कोई ना कोई कारनामा अंजाम दें। तो अमेरिका काबिल एतबार ना पहले था ना आज है। सबसे बड़ा मसला ये है, इसको इसलिए अटकाया है, वरना डील कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। शायद ये बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी होगी, बहुत सारे मामला हल हो गए होंगे, लेकिन ये अभी भी इस आंकड़े में है कि ईरानी अवाम थक हार कर अपने घरों को चले जाए और ईरान में अंदर से कोई प्रेशर बिल्डअप हो, ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत अहम नुकता है, क्योंकि 100 दिन से ईरानी अवाम सड़कों पर है। बिलाकर कोई भी कौम जितनी भी बहादुर हो थक जाती है ना, लेकिन ये कमाल है उनका कि वो 100 दिनों से सड़कों पर है। आज 101, 102 दिन हो गए। और ईरान का भी ये कमाल है, उन्होंने भी स्टेट फॉरवर्ड ये पैगाम दे दिया है अमेरिका को और उसके तमाम अलाइज को कि हमारे साथ हल्की सी भी छेड़छाड़ की गई तो ना आपका पहला वाला वकार रहा है, ना पहला वाला बरम रहा है। 40 दिनों में हम आपके तमाम कारनामों से वाकिफ हो गए। जिस जगह से भी कार्रवाई की जाएगी उस जगह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बस इसका खुलासा ये हुआ कि ट्रंप साहब इंतजार में हैं कि किसी तरह से ईरानी अवाम थकार के अंदर चले जाए, ईरान के अंदर से कोई प्रेशर बिल्डअप हो। अगर ऐसा ना हो तो हम बाहर से अपने हुर्मुज़ पर कोई ना कोई कारनामा करके इस डील से पहले कोई ना कोई एक ऐसी चीज हासिल कर लें कि जिसके बाद उनको दुनिया में ये कहना भी आसान हो कि हम ये जंग जीत चुके हैं, तो सेविंग भी मिले और फिर कोई ना कोई सिलसिला ईरान की तजवीज कमजोरी के हवाले से मिले। जिसका एक नमूना जो है वो अपने हुर्मुज़ से बाहर ईरान के तेल की सेल के लिए तरतीब बाहर जो उनकी एक्सपोर्ट्स होती है तेल की और दीगर चीजें वो इम्पोर्ट करते हैं, उस पर बैंड लगाना, उसको जो है वो मुआवजे के जरिए कवर करना। अब ईरान के पास भी चूंकि अपने हुर्मुज़ है, उन्होंने मुआवजा लगा के बाहर से कंट्रोल कर लिया। तो एक आसादी जंग चल रही है जिसमें ईरान अमेरिका को मौका नहीं दे रहा है कि वो किसी भी आसादी कमजोरी को शो करे। तो ये जंग जितनी अब कब तक प्रोलॉन्ग करती है, मुझे डील भी इतनी आसानी से होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये 2-4 दिन बढ़ा देते हैं, फिर 1 हफ्ता बढ़ा देते हैं, फिर 4 दिन बढ़ा देते हैं। तो इससे वाजह ये होता है कि ये एक आसादी जंग है जिसमें अमेरिका के 2 बुनियादी अहदाफ हैं। पहला हदफ तो ये है कि किसी तरीके से ईरानी अवाम थक जाए और वहां भी इंटरनल प्रेशर अमेरिका की तरह डेवलप होना शुरू हो जाए। और दूसरा ये है कि ये मुआवजा और इन सबके जरिए, और दूसरा ये है कि ये अपना हुर्मुज़ को ट्राई करते रहे बार बार। हो सकता है किसी एक मौके पर इनके कोई चीज हाथ लग जाए और ये जो है वो अनाउंस कर दें कि हम ये नहीं। अभी ट्रंप साहब ने ये दावा किया है नगरी साहब कि ईरान का बहुत सा तेल हमने निकाल लिया। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, हमने ईरान का बहुत सा तेल निकाल दिया है। हम ईरान को तो सिर्फ कागज पे साइन करना, यानी ट्रंप साहब को इस बात का पता है कि आगे भी इनके मामला ईरान के साथ वैसे ही रहेंगे जो 28 फरवरी से पहले के थे। तो बेहतर नहीं होगा इस चीज को 28 फरवरी से पहले वाली सूरत हाल पे लाया जाए कि ना जंग हो रही है ना अमन हो रहा है, ताकि एक सुकून का माहौल तो पैदा हो जाए दुनिया के अंदर। देखिए ऐसा नहीं है ना तस्वीर, ऐसा नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले एक खबर गर्दिश कर रही थी कल से परसों से कल के दरमियान कि ये जो लास्ट स्ट्राइक जो इसराइल पर ईरान ने की है, इस स्ट्राइक को रुकवाने के लिए और मजीद आगे न बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यूएई के तैयारे के अंदर भर के $3 बिलियन भिजवाए ईरान, तो किसी तरह से ये स्ट्राइक रुके, मजीद आगे न बढ़े। क्योंकि कांग्रेस की पाबंदी के बाद अमेरिका तो खुल के आ नहीं रहा है और ईरान लबनान के मामले चले मैं नगरी साहब मैं आता हूं। तारिक खलील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनकी तरफ पे चाहता हूं ब्रिगेडियर राइट तारिक खलील साहब ये बताइएगा, पिछले हफ्ते जो कांग्रेस है अमेरिकी पार्लियामेंट है उसने ट्रंप साहब को मजीद जो है जंगी उनकी ताकतों मतलब जो वॉर पावर्स है वो मजीद नहीं दी। आपको भी पता है कि उनके आइन के हिसाब से जो उनका सदर है उसको जो है वहां की पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन वो अभी भी उनके पास पूरा हक है ट्रंप साहब के पास को वो वीटो कर सकते हैं। 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी पार्लियामेंट को, कांग्रेस को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को और सेनेट को कि इसको ओवरटर्न करें। लगता ये है, आज से पहले ये लगता ये था, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकल कुछ इशू है कि एक्सट्रीम बिहेवियर्स है उनके,
لگتا یہ تھا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نکلنا چاہ رہے جنگ سے, وہ لج گئے تھے اس کے اندر, وہ نکلنا چاہ رہے, لیکن آج کے بیانات یا پریس بریفنگ جو میں دیکھی میں نے ان کے اندر, وہ یہی بیان دے رہے ہیں کہ ایران پر شدید حملے ہوں گے اور یہ سارے معاملات ہوں گے. تو اس وقت ایک امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیلی لابی بہت حاوی ہو چکی ہے ان پر؟ دیکھیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی لابی بہت سٹرونگ ہے امریکہ, لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کانگریس نے گو قرارداد پاس کی ہے, لیکن امریکن پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو پاور ہوتی, اور اس سینٹ میں ایسی کوئی قرارداد نہیں پاس ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ ان کا ہاتھ میں بندھ جائیں گے یا بائنڈ ہو جائیں گے, وہ نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو ان کے بیانات ہیں وہ سٹک اینڈ کیرٹ والی صورتحال ہے. وہ ایک لمحے میں دھمکی دیتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, سٹرائک کرواتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ سٹرائک کریں گے, وی آر ویٹنگ فار دیٹ, اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیل کر دیں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, اور تعریف بھی کرتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کی. تو یہ دس از اے پولیٹیکل جیو پولیٹیکل گیم جو کھیل رہے ہیں. آئی ریٹ مسٹر ٹرمپ اے ویری کلیور پرسن. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. جی, He is a very clever person. It means that he is, whatever he is uttering, the statements, it is all well thought. yes, that's what I think you should go deep into the statements. آپ کو دیکھیں گے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی یا ایم چھپا ہوا ہو. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. نقوی صاحب, خلیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے تمام بیانات وہ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں, اور ابھی انہوں نے ایک عجیب بیان دیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سویلین انفراسٹرکچر یا جو وہاں پہ ایران کے اندر جو یہ پاور کے انفراسٹرکچرز ہیں اس پہ حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے, تنصیبات پہ حملہ کریں گے نہیں کریں گے. کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کر بھی سکتا ہوں نہیں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ تو وہ 28 فروری سے ہی کر رہے ہیں, میں کچھ کر بھی سکتا ہوں نہیں کر سکتا. پھر وہ ثالثی کی بھی کوشش کر رہے ہیں, ایک اچھی فلم چلا رہے ہیں وہ وہاں پہ. نہیں دیکھیں تزمین صاحب, اگر وہ کچھ کر سکتے نا تو یہ یاد رکھیے گا ٹرمپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ اگر کچھ کر سکتی تو وہ بہت پہلے کر گزر چکی ہوتی. ان کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی وہ حالت پہلے والی نہیں رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, پچھلے دنوں مارکو روبیو کا ایک اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ہماری بات نہیں مانی اور فل فلیش وار ایران کے ساتھ شروع کی تو ہم اسرائیل کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, امریکن انٹرسٹ کو دیکھیں گے. تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکن ہسٹری میں بڑے عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ اسرائیلی لابی کو عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف امریکہ میں عام عوام سے لے کر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں تک ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکن کیبنٹ کسی حد تک ان کے پریشر میں ہوگی, کیونکہ ریپبلکنس کے سب سے بڑے ڈونرز بھی اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں. لیکن اسرائیل کے خلاف امریکہ میں ایک بڑی فضا ہموار ہو گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اسرائیلی لوبی کو اتنا اختیار وہاں حاصل تھا کہ وہ جون ایف کینیڈی جیسے پریزیڈنٹ کو مروا سکتے تھے. تو یہ سارا سلسلہ جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ امریکہ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ کوئی فل فلیج پنگا لے سکے یا کوئی ان کے ساتھ طرح کا پچھلے 40 روزہ جنگ کی طرح کے کوئی جو آج کر سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ذخائر آتی ہے کہ 25% تو ان میں ویسے ہی کمی آ جائے گی. پھر کوئی نئی وار چھڑیں گے 10-15-20% کمی آ جائے گی, مزید 10-15-20 دن اگر کوئی لانگ وار پرولونگ ہوئی تو ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ امریکہ کا بھرم کہاں رہے گا, امریکہ کا جو اسٹیٹس تھا وہ کہاں رہے گا, چائنا کے آگے اس کی کیا اوقات رہ جائے گی, رشیا کے ساتھ اس کے معاملات ان کی کیا اوقات رہ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ امریکہ کے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا تو وہ بہت پہلے ایران کے خلاف کر گزر چکے ہوتے. بھائی وہ فلسطین میں جب لاکھوں لوگوں کو مروا سکتے ہیں اسرائیل کے ذریعے اور بچوں کا قتل عام, معصوموں کا قتل عام کروا سکتے ہیں, لبنان میں مسلسل قتل عام کروا رہے ہیں, تو ایران میں قتل عام کروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. ان کو انسانیت سے تو کوئی لگاؤ نہیں ہے نا. ہیومن رائٹس کا نعرہ تو صرف ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو دبانے کے لیے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو آن گوئنگ سینیریو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے اختیارات اور معاملات نکل چکے ہیں. اگر ایران مزید اپنی اس مقاومت کو, اس ریزسٹنس کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوا اور 2-3 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو پوری دنیا کرائسس کا شکار ہوگی اور یہ ٹرمپ کے ہاتھ سے یہ والا کارڈ بھی نکل جائے گا. چلیے یہ اعصابی جنگ ہے, جو اعصابی جنگ کو جیتے گا وہی اس میدان کا ہیرو. اعصابی جنگ جو جیتے گا وہی میدان کا ہیرو. طارق علی صاحب آخری سوال, اپروول جو ریٹنگز ہیں
ٹرمپ صاحب کی گر رہی ہیں، پھر بھی وہ جنگ چاہ رہے ہیں کہ جنگ چلتی رہے، ساتھ ساتھ وہ ثالثی کا بھی ایک طرح سے تاثر دے رہے ہیں. تو اگر فرض کریں جنگ چلتی رہتی ہے، مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، ٹرمپ صاحب جو ہیں، طارق صاحب جو ہیں وہ غالباً ہار جائیں یا جیت جائیں، وہ ابھی آگے کی بات ہے، وہ اس پر ابھی کیا وہ اسٹریٹجی بنائیں گے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. میرا خیال ہے اگر آپ ویتنام کی لڑائی کو دیکھیں اور آپ اسٹڈی کریں افغان وار کو جو کہ 20 سال چلی ہے، آپ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں امریکہ کو. امریکہ نیور ویج اے وار ٹو ون، دے ویج اے وار ٹو ویکن دا ایڈورسری، اور اس میں وہ جیو اسٹریٹجک گیم کھیلتے رہتے ہیں، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات میں ماہر ہے اس بات میں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جی یہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے اس لیے نہیں کہ اس کے 3 ڈائمینشنز ہیں. ایک، ہی از نو مور اے ورلڈ پاور، اور جب سے یہ چائنا میں ٹرمپ صاحب گئے ہیں اور چائنیز ایکویلٹی آئی ہے اور رشین کا جو ایک ابھر کے واپس آنا ہے، تو ورلڈ از ناؤ اے ٹرائی پاور گلوب، جس میں چائنا اینڈ رشیا کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اور ایران اگر اس لڑائی کو سسٹین کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ٹیکنالوجی اور اس کے پیچھے لاجسٹک دونوں اس کو مل رہی ہیں، اور وہ کرتا رہے گا. سو ایران میں ایک اور بات ہے، ایران کی قوم میں ریزیلنس بہت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عراق وار میں 8 سال لڑائی چلتی رہی تھی، اور کیمیکل ویپنز بھی، میں نے وہ ڈاکومنٹری بھی دیکھی ہوئی ہیں جو اس زمانے میں ایرانین ایمبیسی نے ہمیں دکھائی تھی. تو بہت ریزیلنس ہے اس قوم میں، اور جہاں تک ملٹری ٹارگٹس کا تعلق ہے، وہ اب آن سرفیس نہیں ہے کوئی بھی. اب ان کے جتنے بھی ٹارگٹس ہیں وہ انفراسٹرکچر ٹارگٹ ہیں، سیولین ٹارگٹس ہیں، پیٹرو کیمیکل ٹارگٹس ہیں. تو دے آر پریپیئرڈ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈسٹروائے کریں گے، ہم گلف کی اسٹیٹس کو ڈسٹروائے کر دیں گے، اور سفرر کون ہوگا؟ یو، می اینڈ آل دا ہول گلوب. کیونکہ یہ پھر اس کی جو اکنامک فال بیک ہے وہ بہت خراب ہوگا. بالکل تو بالکل. میرا خیال ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹس چل رہی ہے تاکہ ایک فیوریبل ڈیل ان کو مل جائے. ایک فیوریبل ڈیل ان کو مل جائے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق علی صاحب اور مرتضیٰ نقوی صاحب، آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہم نے کیا ایران اور امریکہ کے مابین پھر سے جنگ کے بادل جو ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آثار جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی بریگیڈیئر صاحب نے ایک بہت معنی خیز بات کی، دونوں ہمارے گیسٹ نے معنی خیز بات کی، لیکن ان کی بات سے زیادہ میں متفق ہوں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ جنگیں چھیڑتا اس لیے ہے کہ نہ جیتی جائے نہ ہاری جائے. بس چھیڑ دی اس نے، اور اس کو بس 20 سال افغانستان کے اندر لگا لیے انہوں نے، اور یہ سارے حوالوں سے. تو اس وقت بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے. دعا کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، جنگ اگر نہ ہو، اللہ کرے جنگ نہ ہو، اگر دوستی بھی نہیں ہو رہی تو جنگ بھی نہ ہو، تاکہ معاشی جو معاملات ہیں، خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی مسائل حل ہوں. ہمارے ملک کے اندر کتنا پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور فیول پرائسز کتنی بڑھ گئی ہیں، اور ایک لوگوں کا یہ تجزیہ ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے فیول پرائسز بڑھی ہیں. میں نے اس کو چیک تو نہیں کیا ہے اس کلیم کو، لیکن اٹ میکس سینس. اور ابھی جو آپ کے پاس جو اس طرح کے جو اثرات آ رہے ہیں مہنگائی کے، پر بہرحال پرسوں جو ہے بجٹ ہے، اور 12 تاریخ کو بجٹ آنے والا ہے، اور آج نیشنل اکانومک کونسل یعنی قومی اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں. مریم نواز صاحبہ اس میں نہیں آئی تھی، ان کی کوئی سرجری ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آئی ہے، لیکن سہیل حفیظ صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور بھی وزراء اعلیٰ موجود تھے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ صوبوں نے اتفاق کیا ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب اپنا بہت زیادہ جو پیسہ ہے، حصہ ہے، وفاق کو وہ دے گا. اور یہی وفاق کی طرف سے ڈیمانڈ بھی تھی، یا کٹوتی کی جائے یا وفاق کو کچھ دیا جائے. آپ دیکھتے ہیں 12 تاریخ کو جو بجٹ آتا ہے اس سے پہلے کل اکانومک سروے آئے گا، معاشی سروے آئے گا، جس میں حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر کتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں، کتنی نہیں سمیٹی ہیں. لیٹس سی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ اکانومک سروے آپ کے سامنے چیزوں کو رکھتے ہیں. بہرحال اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں نے سوچا کہ بجٹ کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن آج میں تھوڑا سا بجٹ سے ہی ریلیٹڈ ہی ہوگی گفتگو، لیکن آپ کی اور میری زندگی سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ایک اور گفتگو ہے. ناظرین،
ہماری زندگی میں زیادہ سوال یہی ہوتا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کتنا ہوگا, بجلی کی قیمتیں کتنی کم ہوں گی, اور گاڑی جو ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے ایچ ایم شہزاد صاحب کو, چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز. بہت شکریہ آپ کا ایچ ایم شہزاد صاحب. مجھے یہ بتائیے گا بجٹ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو سیلز ہیں آٹو موبیلز کی, کچھ ریکارڈز میں کبھی اضافہ بھی ہوتا ہے, جنگ سے پہلے اضافہ ہم نے دیکھا تھا اور پھر اس میں ایک ڈپ بھی آ رہا ہے, لیکن اوور آل مہنگائی کی وجہ سے جو میرا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہو سکتا ہے میں اس کو صحیح ریکال بھی نہیں کر پاؤں, کہیں نہ کہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر زیادہ سیلز اس طرح کی نہیں ہو پا رہی ہیں, تو اس کو صحیح کرنے کے لیے یا اس کو اس راہ کے اندر, اس راہ کو تھوڑا سا اس کا سمت صحیح تعین ہو جائے تاکہ لوگ ایک متوسط طبقہ بھی ایک اچھی گاڑی خرید سکے, آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ 3 پرانے ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی اور 14 جو چائنیز اور کورینز آئے ہیں, یہ سارے اسمبلرز ہیں, یہ مینوفیکچررز نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمارے ملک میں لوکلائزیشن ہے. جب تک ہمارے ملک میں لوکلائزیشن نہیں ہوتی, گاڑیاں سستی نہیں ہوں گی, ہم محتاج ہیں CKD SKD اسمبلی امپورٹ کرنے کے. اس وقت جتنے بھی چائنیز ہیں اور کورینز ہیں وہ تو کمپلیٹلی گاڑیاں پوری کی پوری امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے ملک سے ڈالر کی شکل میں آپ کی SKD CKD اور CBU جتنی بھی آ رہی ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں, اور ماں سوائے آپ کے ملک سے بڑے پیمانے پہ ڈالر جا رہا ہے. اب سب سے بڑی مین چیز تو یہ ہے کہ جو 3 پرانے جو پلیئرز ہیں ان کو 40-42 سال کا عرصہ ہو گیا, اور اب یہ چائنیز اور کورین بھی جو آئے ہیں ان کو بھی 6-8 سال, اور کچھ نئے بھی ہیں. ہمارے ملک میں ابھی تک لوکلائزیشن جب تک نہیں ہوگی ہم اپنی عوام کو سستی معیاری گاڑی نہیں دے مطلب پائیں میں گے. تھوڑا سا گفتگو کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لوکلائزیشن سے مطلب یہ ہے آپ کا کہ ہم یوزلی اسمبلی کو جو ہے درآمد کر رہے ہیں, تو اگر یہی چیز پاکستان میں بننا شروع ہو جائے, اس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل میں اسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آج اتنا عرصہ ہو گیا ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کو, اور ہم اب میڈ ان پاکستان گاڑی اپنی عوام کو نہیں دے پائے. ہمارے ملک کی جو ضرورت ہے وہ چھوٹی گاڑیاں ہیں. میں صرف آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ کو اور اپنے سننے والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک سوزوکی آلٹو اگر ابھی آپ لیتے ہیں وہ 32-33 لاکھ کی ہے. ہمارے پڑوس کے ملک میں, اس ملک کا نام نہیں لوں گا میں, وہ 4.25 لاکھ کی ہے. ان کا روپیہ اگر اسٹرانگ ہے تو وہ 12 لاکھ روپے بنتے ہیں. کہاں 33 لاکھ, کہاں 12 لاکھ. فرق یہ ہے کہ وہ 100% جو ہے وہ اس ملک کے اندر گاڑی بن رہی ہے, اسمبل نہیں ہو رہی, مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. ہم سوزوکی کی مثال لے لیں, آج سوزوکی کو 40-42 سال ہو رہے ہیں, آج تک ہم نہ لوکلائزیشن کر سکے, نہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں ہم لا سکے, اور نہ ہی عوام کو سستی معیاری گاڑی دے پائیں, اور نہ ہی ہم ایکسپورٹ کر سکیں. اور ایک راستہ ہمارے ملک میں تھا, جو استعمال شدہ گاڑیاں آ رہی تھیں, بڑے پیمانے پہ جو گاڑیاں آ رہی تھیں وہ یوز گاڑیوں میں آ رہی تھیں. اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 2024-2025 میں سمندر پار پاکستانیوں نے بیگیج کے اندر کوئی 40,000 گاڑیاں بھیجیں, اور ساتھ میں ڈیوٹی اور ٹیکسیز کی مد میں تقریباً کوئی $800 ملین, یہ وہی ٹریڈ ہے TR بیگیج گفٹ کے تحت جو سمندر پار پاکستانی گاڑی بھی بھیجتا ہے اور ڈالرز میں ڈیوٹی اور ٹیکسیز بھی بھیجتا ہے. لیکن حکومت نے اچانک جو ہے بیگیج کو بند کیا. آپ نے لاسٹ کئی دنوں سے سنا ہوگا کہ پچھلے سال کا جو ایک ہدف تھا, ٹارگٹ تھا ملک کو ریونیو حاصل کرنے کے لیے, اس میں حکومت ناکام رہی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی رہی کہ جو بیگیج میں گاڑیاں آ رہی تھیں جس میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ڈالر آ رہا تھا, وہ حکومت کو نہیں ملا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, بالکل آپ نے بہت وجہ بات کی ہے, آپ نے ہمارے پڑوسی ملک کا حوالہ دیا ہے, وہاں پہ 4 لاکھ کی گاڑی ان کے حساب سے جو پاکستان کے 12 لاکھ بنتے ہیں, یہ عام سی گاڑی ہوتی ہے, مناسب سی گاڑی پاکستان میں 25 سے 35 لاکھ کے درمیان ہے. اچھا یہ بتائیے گا شہزاد صاحب, یہ حکومت کچھ الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی لانا چاہ رہی ہے, اور 5 سال کی پالیسی شاید انہوں نے لے آئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان غالباً اس حوالے سے انہوں نے پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے کچھ اعلان بھی کیا تھا. یہ پالیسی اگر آ جاتی ہے, اس کو سپورٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے ملک میں اگر اللہ کرے یہ ماحول پیدا ہو جائے اور EV گاڑی اگر آ جائے, ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ملک کے لیے پیٹرول کا جو ہمارا بل ہے وہ ہم بڑے پیمانے پہ کم کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ ہمارے ملک میں جب تک لوکلائزیشن EV گاڑی بھی نہیں ہوگی,
दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी इस वक्त ईवी दुनिया में महंगी तरीन गाड़ी है जो हमारे मुल्क में लोग कितने तक ईवी की ला है, रहे कितने हैं। तक की शराब साहब, कितने तक की पड़ती है बाहर? देखिए 1 करोड़ से कम तो कोई गाड़ी नहीं है ईवी पाकिस्तान में। ओके, सी। तो वो कौन सा गरीब पाकिस्तानी जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, वो एक छोटी गाड़ी ईवी लेना चाहता है, वो कैसे लेगा? वो पेट्रोल गाड़ी नहीं ले सकता, ईवी कैसे लेगा? इस वक्त 2 बातों की जरूरत है। हमें लोकलाइजेशन करना चाहिए ईवी के ऊपर, हम बड़े पैमाने पे अपना पेट्रोल का बिल कम कर सकते हैं। और साथ में हुकूमत की मुझे तैयारी नजर नहीं आती ईवी के ऊपर। क्या हमारे मुल्क में कोई स्ट्रक्चर इस किस्म का फैला दिया गया है जिस तरह पेट्रोल पंप पर हम गाड़ियां पेट्रोल भरते हैं, क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन इस तरह हमारे मुल्क में फैल चुके हैं? नहीं। तो ये दोनों तरफ से ये जरूरत है कि हुकूमत लोकलाइजेशन की भी तरफ तवज्जो दे और ईवी को फैलाने के लिए हुकूमत को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वजीर आजम साहब ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि मैं चाहता हूं कि मैं 1% इस पर टैक्स करके और ईवी को मैं परवान चढ़ाऊं, लेकिन वही IMF जो है वो सामने आ रहा है और IMF ये कह रहा है कि आपने इसको भी 18 से 25% पे ले जाना है। अगर ये चीज IMF के मान लेते हैं तो ईवी का मुस्तकिल पाकिस्तान में 0 है। लेकिन ये मुझे बताइएगा, हुकूमत ये भी चाहती है कि कुछ सेकंड हैंड गाड़ियां दरामद की जाएं, इसमें अवाम को फायदा है, नुकसान है, खासतौर पर जापानी गाड़ियों के हवाले से? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हुकूमत को हमने यही सजेशन दी है, हुकूमत खुदारा PR बैगेज गिफ्ट को ओपन करे और कमर्शियल के अंदर भी जो शराइतें रखी गई हैं उसे नरम करे। बड़े पैमाने पे आपको रेवेन्यू मिल सकता है, अवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे हाइब्रिड हो, ये बड़े पैमाने पे हम दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइएगा कि इस बजट के अंदर लेट्स सी क्या सजेशंस आती हैं फिर गाड़ियों के हवाले से। जैसे आपने एक हवाला दिया कि फ्यूल की प्राइसेस जो हैं बढ़ रही हैं और एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है गाड़ी के हवाले से, लोग बसों में सफ़र करते हैं या फिर जो भी हम मामला हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही एक फीसिबल तो है, लेकिन 1 करोड़ के हद तक अगर 1 करोड़ रुपये पाकिस्तानी अगर तो ये कौन अफोर्ड कर सकता है? फिर कितने स्टेशन आप लगाएंगे, कितनी बिजली कंज्यूम होगी, पूरी ये पॉलिसी है, इसके हवाले से सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, 5 साल में इम्प्लीमेंटेबल होता है नहीं होता है। तो फर्ज करें गाड़ी की हद तक मेरी रसाई नहीं होती है, अब तो मैं बाइक के हवाले से सोच सकता हूं। देखिए ये सारी चीजें हो सकती हैं भाई, ये रॉकेट साइंस नहीं है। हम दुनिया के बेहतरीन किस्म के जहाज बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ईवी के पर सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। हमारा गुजरांवाला और गुजरात, इस गाड़ी की जो पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है वो मोटर के ऊपर है और हम ये बहुत इजी कर सकते हैं। सिर्फ हुकूमत को जो है अपनी तरफ से कुछ चीजों को फोकस करना है और उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो लोकलाइजेशन पाकिस्तान में ईवी के ऊपर करना चाहते हैं। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में ईवी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। हम लेकिन साहब इसमें आपसे सवाल मैं करना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ब्राइट है, लोग यहाँ पे टैलेंट भी है, सब कर देंगे। अच्छा, हुकूमती नुक्ता नजर से भी अगर देखा जाए, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। इसके जरिए से उनका जो रिजर्व्स हैं उसमें भी बचत हो जाएगी, उनका डॉलर कम खर्च होना कम हो जाएगा, जो उनका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके हवाले से आप ये कह रहे हैं ग्राउंड पूरा तैयार है, लोगों को सपोर्ट करना है, तो हुकूमत, कोई भी हुकूमत, इस मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, इसकी भी बात कर रहा हूँ, माजी की हुकूमतों की भी बात कर रहा हूँ, तो वो एक कदम उठाने में उनको खौफ क्या आ जाता है? कोई मसला बीच में आ जाता है, किसी का कमीशन का इशू हो जाता है, क्या है? तो पाकिस्तान में माफिया हैं बहुत बड़े। एक लोकल अस्पताल कार माफिया और एक पेट्रोल माफिया। हुकूमत को इनको भी मुंह देना होगा और इनको लगाम लगानी होगी। जैसे जो 3 पुराने जो माफिया है ना, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इनको आपको लगाम देने की जरूरत है। आप जब तक इनको लगाम नहीं देंगे, देखिए ये चाइनीज और कोरियन आए ना, अच्छा हुआ आए, उनकी कार के प्राइस में ये आपको जीपे दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारा मसला कुछ और है, हमें जरूरत है छोटी गाड़ियों की, ना वो बना रहे ना ये बना रहे। अच्छा, फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। ये काटल है, इस काटल को हुकूमत को तोड़ देना चाहिए और खुदारा सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम, उसके बाद सब कुछ। तो हुकूमत नहीं, ये जो आप नाम लेके बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई नोटिस ना आ जाए डेफेमेशन का, क्योंकि उनके कोई नुमाइंदे नहीं है हमारे पास, कि आप उनको कह रहे हैं कि कार्टेल वो बना लिया है उन्होंने। भाई पिछले 40 साल से लूट मार कर रहे हैं, इनके मुंह तो खून लग चुका है।
یہ جتنا پاکستانی عوام کو لوٹ چکے ہیں، جس قدر انہوں نے پیسہ بنایا، دیکھیں پیسہ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ تو پورے کا پورا جو ہے نا، یہ ڈاکہ ہے ڈاکہ. آپ دیکھیں نا، ملک کے اندر آپ ٹیکنالوجی لا نہیں رہے، لوکلائزیشن کر نہیں رہے، آپ جو ہے ملک سے ڈالر لے کے ایل سی کھولتے ہیں، روپیز میں گاڑی بیچتے ہیں، تو آپ کہاں کا نہیں. لیکن اس میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے نا، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے، مطلب ظاہر بات ہے جتنی آپ کی انفارمیشن ہے، ہم تو صرف اخبارات کی حد تک یا جو صحافی لوگ ہیں ان سے انفارمیشنز لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر پروڈکشن کے کچھ مسائل ہوں، کچھ ہو سکتا ہے کوئی معیاری کچھ مسئلہ ہو، اس وجہ سے انحصار لوگوں کا جو ہوتا ہے وہ درآمدات پہ ہی ہوتا ہے، جس کا آپ نے نام لیا جن کمپنیز کا. ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ بھائی سی کے ڈی ایس کے ڈی ان کی سسٹر کمپنیاں پہلے دیکھیں، یہ تینوں جیپنیز اسمبلرز ہیں. یہ تو آپ مانیں گے نا ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی جاپان برانڈ ہے، لیکن یہ سی کے ڈی ایس کے ڈی اسمبلی چائنا سے منگا رہے ہیں. آپ کو ایک واضح فرق بتانا چاہتا ہوں، ایک پارٹس اگر جاپان سے ایک پارٹس $1 کا ہے، وہی پارٹس ایک درجن $1 میں چائنا سے امپورٹ کریں. ایک تو سب اسٹینڈرڈ گاڑیاں بنا کے دے رہے ہیں، چلتی پھرتی یہ 302 ہے. آپ یقین کریں یہ پاکستانی عوام کو چونا لگا رہے ہیں. حکومت میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت کو تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نہ یہ کوئی کوالٹی دے رہے ہیں، نہ ہمارا پولوشن، ان کی گاڑیوں کے سے جو پولوشن ہوتا ہے وہ نہ پولوشن فری ان کے آلے لگے ہوئے ہیں. اس قدر دیکھیں میری بات سنیں، اتنا عرصہ ہو گئے آج تک کوئی گاڑی ایکسپورٹ کی انہوں نے؟ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی گاڑی نہیں. یہ تو بالکل یہاں متفق ہوں آپ کی بات سے کہ اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ناظرین، اگر آپ کو اپنے ریونیوز بڑھانے ہیں، اپنے جو ہیں سب چیزیں کرنی، تو آپ کو اپنی جو ہے برآمدات کو بڑھانا ہوگا. یہ اب ضرورت بن گئی ہے. کسی طرح سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں یا کسی اور مد میں آپ جب ٹیکس کلیکشن کر لیتے ہیں اپنے فگر سکھانے کے لیے، یہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا، آخر سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ سے بہت ہی ایک معنی خیز گفتگو رہی ہے. بتائیے گا کہ اگر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، حکومت آپ کی بات سن لیتی ہے، لوکل جو آپ کا ٹیلنٹ ہے یا لوکل انڈسٹری ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے، اس کو ساتھ دیا جاتا ہے، تو یہ 600 سی سی گاڑی، 700 سی سی گاڑی کتنے تک کی سر مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گی پھر؟ دیکھیں، اگر تو یوز گاڑی کی بات آپ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، لوکلائزیشن نہیں ہو رہی، حکومت کو چاہیے کہ ٹی آر پیکج گفٹ کو جس طرح چل رہی تھی 2025 میں اسی طرح چلنے دیں. آپ کو ایک بہت بڑا ریونیو ملتا ہے اور عوام کو سستی معیاری گاڑی ملتی ہے. ہر ساتھ میں حکومت کو چاہیے کہ ان لوکل اسمبلروں کو بٹھا کر ان کو پابند کریں ملک میں لوکلائزیشن اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ملک میں لانے کے لیے. آج اتنا عرصہ ہو گیا، ہمیں 40-45 سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور ہم مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے، ہم لوکلائزیشن نہیں کر رہے. ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے بھائی، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک ول کی ضرورت ہے، حکومت کو سخت اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر ان کے کئی پرابلمز ہیں اس پرابلم کو بھی دیکھا جائے. میں ان کا دشمن نہیں ہوں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس طرف جا رہے کہ ہم اپنے ملک کی ضرورت بھی پوری کریں اور ایکسپورٹ کر کے ملک کو بڑے پیمانے پہ ہم ڈالر نہیں لاتے تو ہیں. شہزاد صاحب، یہ بالکل بھی پاکستان کسی بھی قسم کی گاڑی نہیں بنا رہا ہے اس وقت. ہماری تمام گاڑیاں یہاں اسمبلڈ ہو رہی ہیں، چاہے وہ 3 پرانے پلیئرز ہیں چاہے یہ نئے پلیئرز ہیں. ملک میں مینوفیکچرنگ نہیں ہے، لوکلائزیشن نہیں ہے. اگر لوکلائزیشن آپ اس کو کہتے ہیں کہ بمپر بنا دینا، لائٹیں بنا دینا یا اس قسم کی چیزیں بنا تو دینا، بیسیکلی آپ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ اسمبل کر کے چیز بنانا پروڈکشن نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اسمبل کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کیا انجن ٹیکنالوجی آپ کے ملک میں ہے؟ کوئی انجن پارٹس آپ کوئی پورا انجن پاکستان میں بنا رہے ہیں؟ وہ تو پورے کا پورا چائنا سے لا رہے ہیں. اور اگر آپ گاڑیوں کے بمپر اور سیٹیں بنا رہے ہیں یا آپ ٹائر کی جو ویل ہے وہ بنا رہے ہیں، تو یار یہ کوئی مینوفیکچرنگ تھوڑی ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ گاڑیوں میں مختلف اسمبلی کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ جو ٹائر ہے وہ گاڑی سے اس کا کوئی لنک نہیں بنتا ہے لیکن ہم وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہو جائے کہ سب وہ پورا پیکج آ جائے گاڑی کے طور پہ، ٹائرز ہوں اس کے اندر جو ڈفرینٹ پارٹس ہوں وہ ایک ہی کمپنی بنائے، تو اس سے لاگت میں کمی آ سکتی ہے. یہ آپ کا نقطہ ہے؟ میرا مقصد ہی صرف یہی ہے، جب تک ہمارے ملک میں تمام چیزیں بنیں گی نہیں، ہم سستی معیاری میڈ ان پاکستان گاڑی جو ہمارا خواب ہے خواب ہی رہے گا. پچھلے 40 سال سے تو ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے تو میں لڑتا ہوا آ رہا ہوں
اور خدارہ کیوں نہیں ہم مینوفیکچرنگ لوکلائزیشن کی طرف جا سکتے؟ ہم کیوں نہیں عوام کو سستی معیاری گاڑی دے پا رہے؟ ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر پا رہے؟ پچھلے 5 سال پچھلے 3 جو ہماری پالیسیز آئی ہیں آٹو پالیسیز، وہ 3-4 سال کی 5 سال کی آئی ہیں، اس پر کیوں نہیں ہم نے آج تک فوکس کیا اور کیوں نہیں ہم نے اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کیا؟ بہت شکریہ آپ کا. جی آپ اپنا بات مکمل کیجیے. جی دیکھیں، حکومت تو ہر طریقے سے جو ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہی دیکھیں نا، آج مسلم لیگ کی حکومت ہے. جب نواز شریف صاحب کی لاسٹ حکومت تھی نا، تو نواز شریف صاحب نے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو بین کر دیا تھا، سیز کر دیا تھا. کیوں؟ کہ وہ ان کی ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کی تمام تر ان کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے کر کے لوکلائزیشن کے اوپر توجہ نہیں دی. پھر وہ نہ میڈ ان پاکستان کے اوپر توجہ دی. تو بھائی آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ای ڈی پی کو بھی اپنا قبلہ صحیح کر لینا چاہیے، لوکلائزیشن کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے، میڈ ان پاکستان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور سب سے پہلے یہ ول ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی، آج کی موجودہ حکومت کی. جب تک یہ لوکلائزیشن نہیں کرتے، جب تک یہ میڈ ان پاکستان گاڑی نہیں بناتے، بہت شکریہ آپ کا. لوکلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اسے اوپن کر دیں. اوکے، بہت شکریہ آپ کا ایچ ایم شہزاد صاحب، چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز. آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ایک بہت ہی مختلف تو نہیں کہوں گا موضوع کو، لیکن یہ بہت ہی ضروری موضوع ہے گاڑیوں کے حوالے سے، گاڑیوں کی برآمدات درآمدات. ان کے بقول لوکلائزیشن کی ضرورت ہے، یعنی یہ پاکستان خود سے پوری گاڑی بنائے اپنی اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرے، یعنی اس کی برآمدات بڑھائے. اس کے ذریعے سے آپ کا پیسہ بھی آپ جنریٹ کریں گے اور آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی کم ہوگا. بہت ہی ان کے نقطے بہت واضح ہیں. ان کے بقول اس وقت انہوں نے پڑوسی ملک کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی گاڑی جو ہے پاکستان کے 12 لاکھ روپے تک کی ملتی ہے، جو ہمارے ملک میں 25 سے 30 لاکھ روپے تک کی، مطلب آلموسٹ ڈبل آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہم کریڈٹ دوں گا اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ تزمین صاحب اس پہ آج بات کرنی چاہیے، ان کا یہ آئیڈیا تھا تو ہم نے جو ہے اس پر بات کی. بہت شکریہ آپ کا پھر سے ایچ ایم شہزاد صاحب. ناظرین، آج ایک اور اندوناک واقعہ پیش آیا. ہماری تمام تر دعائیں، ہمدردیاں اپنی پاکستان فوج کے ساتھ. آج پاکستان آرمی کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد میں وہ جو ہے گر کر تباہ ہو گیا ہے. انٹر سروس پبلک ریلیشنز نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے اور یہ بہت ہی پاکستان آرمی ایویشن کا یہ ہیلی کاپٹر تھا اور چیف آف ڈیفنس فورسز آصف منیر صاحب نے اور تمام آرمی کے جتنے بھی اعلیٰ افسران نے تعزیت پیش کی ہے. جتنے بھی اس کے اندر جو لوگ تھے سب شہید ہو چکے ہیں. ہم اپنی جنگوں میں شہادتیں دے رہے ہیں. ہمارے جو ہمارے افواج ہیں کہ جس طرح سے وہ دہشت گردوں سے لڑتے ہیں اور پھر اس طرح کے اندوناک واقعات ہوتے ہیں تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ان کی تمام فیملیز کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں، پروردگار ان کے درجات بلند کرے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.